بعض لوگ کہتے ہیں محلے کے خطیب کو بات نہ بتاؤ ورنہ وہ جمعے کے اندر کہے گا کہ ایک عزیز نے کہا، اگرچہ وہ کہہ دے، اگر نام نہیں لیتا تو کہہ دے تو اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ کس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ جس نے پوچھا تھا اسے ایک بندے نے پوچھا تھا نا، اب اس ایک بندے کے پوچھنے کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اس نے مسئلہ پوچھ لیا، خطیب نے، امام نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا۔ اب امام کے دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر یہ غلطی نہ پائی جائے، تو اس لیے وہ ایک عزیز کا نام لیتا ہے، وہ اس کی پردہ داری نہیں کر رہا ہوتا، اس کے عیب کو یا اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا ہوتا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی عین سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے اندر غلطی دیکھتے تو نبی علیہ السلام پوری قوم کو خطاب کر کے کہتے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ غلطیاں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اب وہ غلطی وہ ایک بندے کی ہوتی، تو کیا نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اپنی غلطیاں اور اپنی مسائل بتانا چھوڑ دیے تھے؟ نبی علیہ السلام تو کہتے تھے کہ تمہارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے بتایا ہوتا، یا نبی علیہ السلام نے صحابی کی تنبیہ کی ہوتی، یا کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی، نبی علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے اور پھر نبی علیہ السلام پوری قوم کو مخاطب کر کے، پورے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے تھے۔ تو میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن مسائل ضرور بیان کرتا ہوں۔ ایک عالم، ایک خطیب، وہ بطور امین کے ہوتا ہے، لیکن مسائل بیان کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتنی بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔